اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے ویسے تو جو نشانی کفار مطابق جس کا کرتے تھے وہ نشانی، اس نشانی سے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ ہمارا قانون نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ویسے نشانی کا ذکر فرما دیا کہ نشانیاں جو ہیں وہ تمہارے دائیں بائیں موجود ہیں، جس میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے چوپایوں کی اور مویشیوں کی مثال دی، اور پھر پرندے کی مثال دی، اور پھر اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ جو لوگ ان نشانیوں پہ غور و فکر نہیں کرتے ان کی مثال ایسی ہی ہے جیسے وہ بہرے ہیں، گونگے ہیں اور تاریکی میں ہیں، انہیں کوئی راستہ نہیں مل سکتا۔ آگے پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ میں یشاء اللہ یضلل ہو، جس کو اللہ چاہتا ہے اس کو گمراہ کرتا ہے، ومن یشاء یجعلہ علی صراط مستقیم، اور جسے چاہتا ہے اسے صراط مستقیم پہ ڈال دیتا ہے۔ اب چاہنے کا لفظ جو ہے نا، یہ اصل میں جو جس معنوں میں ہم استعمال کرتے ہیں اس سے بڑی الجھن پیدا ہوتی ہے کہ اگر یہ ویسا ہی چاہنا ہے تو اس کا مطلب تو یہ ہے کہ اللہ جسے چاہے گمراہ کر دے، جسے چاہے ہدایت دے دے۔ انسان کا اپنا تو اس میں کچھ بھی نہیں ہے، انسان بے بس ہے، اور انسان کے عمل جو ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ کے حکم کے تابع ہیں۔ جس کو اللہ چاہے گا نیک عمل کی توفیق دے دے گا، جس کو اللہ تعالیٰ چاہے گا برے عمل پہ لگا دے گا۔ چاہنے کا ایک تو یہ مفہوم جو ہمارے ذہن میں ہے یہ درست نہیں ہے۔ اللہ کا چاہنا اور ہے، بندے کا چاہنا اور ہے۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے اللہ تعالیٰ بھی سنتے ہیں، بندہ بھی سنتا ہے، لیکن اللہ کے سننے میں اور بندے کے سننے میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ اللہ تعالیٰ بیا وقت عرب انسانوں کی دعائیں پکار سن رہے ہیں، پھر فرشتے ہیں ان کی دعائیں پکار سن رہے ہیں، جنات کی دعائیں پکار سن رہے ہیں، پھر جیسے اللہ نے فرمایا کہ پرندے بھی تمہارا جیسا گروہ ہیں، جانور بھی تمہارے جیسا گروہ ہیں، سارے اللہ تعالیٰ کی حمد اور تسبیح کر رہے ہیں، حتیٰ کہ شجر اور حجر بھی اللہ کی تسبیح کر رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سب کی حمد اور تسبیح اور ان کی دعا اور پکار اور جو کچھ بھی ہے وہ سب سن رہے ہیں۔ حالانکہ بندہ بھی سنتا ہے، لیکن بندے کی استطاعت جو ہے وہ ایک آدمی سے زیادہ دو آدمیوں کے سننے کی استطاعت نہیں ہے۔ بالکل ایسے ہی اللہ کا چاہنا اور ہے، بندے کا چاہنا اور ہے۔ اللہ تعالیٰ جو چاہتے ہیں اس کی بنیاد اللہ تعالیٰ کے علم پہ اور اللہ کے حکمت پہ مبنی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا چاہنا کسی حکمت کے بغیر نہیں ہے۔ اللہ جس کے بارے میں چاہتے ہیں اس کو میں ہدایت دوں، اللہ خوب جانتے ہیں کہ یہ باقی ہدایت کا طالب ہے، اور جس کو اللہ تعالیٰ گمراہی کے راستے پہ ڈال دیتے ہیں اس کے بارے میں اللہ خوب جانتے ہیں کہ یہ کس لائق آدمی ہے۔ اس لیے انسان کے چاہنے میں اور اللہ کے چاہنے میں فرق ہے۔ دوسری بات یہ ہے، اس کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف اس لیے کی جاتی ہے ہدایت اور گمراہی کی کہ قانون جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، اور قانون یہ ہے کہ والذین یجاہدون فینا لنہدینہم سبلنا والذین جاہدوا فینا، جو لوگ ہماری طرف آنے کے لیے کوشش کریں گے لنہدینہم سبلنا، ہم انہیں اپنا راستہ ضرور دکھائیں گے۔ اب یہ قانون اللہ نے بنایا ہے کہ جو آدمی کوشش کرے گا، جد و جہد کرے گا، میری طرف آنا چاہے گا، مجھ سے مانگے گا، میں اس کو ضرور راہ راست پہ لگاؤں گا، اس کو سیدھا راستہ دکھاؤں گا۔ اسی طرح دوسرا راستہ جو ہے برائی کا، اس کا بھی قانون تو اللہ نے ہی بنایا ہے کہ جو آدمی اپنے لیے برا راستہ منتخب کر لے گا اور پھر اس پہ چلتا جائے گا، توبہ نہیں کرے گا، واپس نہیں پلٹے گا، پھر میں اس کو اسی راستے پہ ڈال دوں گا۔ چونکہ قانون اللہ کے بنائے ہوئے ہیں، اس لیے اس کی نسبت بھی اللہ کی طرف کی جاتی ہے کہ یہ قانون اللہ کا ہے کہ جو اللہ کی طرف آنا چاہتا ہے اللہ اس کا ہاتھ پکڑ لیتے ہیں، اور جو آدمی برائی کے راستے پہ چلنا چاہتا ہے اللہ اس کو برائی کے لیے چھوڑ دیتے ہیں۔ برے راستے پہ جاتے ہوئے بھی اللہ روکتے نہیں ہیں، اور جو آدمی سیدھے راستے پہ آنا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو سیدھے راستے پہ آنے سے بھی نہیں روکتے۔ قانون اللہ کا بنایا ہوا ہے،
اس لیے اس کی نسبت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف ہی کی جاتی ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ ہی ہدایت بھی دیتے ہیں یا ہدایت کی توفیق عطا فرماتے ہیں یا ہدایت کے راستے پہ لاتے ہیں، اور گمراہی کا جو راستہ ہے اس کا بھی چونکہ قانون اللہ کا بنایا ہوا ہے، لہذا اس کی نسبت بھی اللہ کی طرف کی جاتی ہے کہ یہ قانون اللہ کا ہے جس کے تحت وہ گمراہی میں پھنسا ہے، جس کو اب اللہ نکالے گا نہیں۔ آگے پھر اللہ فرماتے ہیں کہ قل ارائیتکم ان اتاکم عذاب اللہ۔ اب پہلے تو اللہ تعالیٰ نے انسان کے گرد و پیش سے انسان کے ماحول سے مثالیں دی تھیں اللہ کی معرفت کے لیے اور اللہ کی توحید کے لیے، کہ تم اپنے گرد و پیش میں مویشیوں کو دیکھو، گائے کو دیکھو، بھینس کو دیکھو، بکری کو دیکھو جن کا تم دودھ پیتے ہو، اور پھر شہد کی مکھی ہے، اس کی مثال اللہ نے دی کہ یہ پھولوں سے اپنی خوراک لے کے تمہارے لیے ایسا مشروب مہیا کرتی ہے جو تمہارے لیے شفا بخش ہے۔ اس میں بھی اللہ کی معرفت ہے، اللہ کی توحید ہے، اس لیے کہ یہ ایک طرح سے چیلنج ہے پوری دنیا کے لیے کہ اگر میرے علاوہ کوئی اور یہ کام کر سکتا ہے تو کر کے دکھائے۔ اب یہ جو نشانیاں تھیں، یہ آیتیں تھیں، یہ تھی گرد و پیش کی۔ اب اللہ تعالیٰ نے انسان کی ذات سے مثال دی ہے، انسان کی اپنی ذات سے بھی نشانی دی ہے کہ تمہاری اپنی ذات میں بھی میری توحید اور میری معرفت کی نشانی موجود ہے۔ انسان کی ذات میں کیسے؟ اللہ فرماتے ہیں قل ارائیتکم، کیا تم نے کبھی غور کیا ان اتاکم عذاب اللہ، جب آتا ہے تمہارے اوپر عذاب اللہ کا، جب پکڑ آتی ہے تمہارے اوپر اللہ کی، او اتتکم الساعۃ، یا موت کی گھڑی آ جاتی ہے تمہارے اوپر، اغیر اللہ تدعون، اغیر اللہ تدعون، تو کیا تم اس وقت غیر اللہ کو پکارتے ہو؟ جب تم طوفان میں پھنس جاتے ہو، آپ ذرا خود اندازہ لگائیے، سفر کے دوران ہوائی جہاز کی فلائٹ جو ہے وہ ایک لمحے کے لیے غیر متوازن ہو جائے، ان بیلنس ہو جائے، اس وقت اچانک لوگوں کی زبان سے کیا نکلتا ہے؟ لا الہ الا اللہ، آیتیں پڑھو جی، قرآن پڑھو جی، اللہ سے مانگو جی۔ اس وقت انسان کو نہ عبد القادر جیلانی یاد رہتے ہیں، نہ علی حجویری یاد رہتے ہیں، نہ کوئی بابا جی یاد رہتے ہیں، نہ حضرت صاحب یاد رہتے ہیں، کوئی یاد نہیں رہتا۔ جب انسان کو پتہ چلتا ہے کہ ہوائی جہاز جو ہے اس کی موسم خراب ہو گیا یا اس میں خرابی پیدا ہو گئی یا کوئی نقصان ہو گیا، تو فوراً سب کی زبان سے اللہ ہی نکلتا ہے کہ یا اللہ تو بچانا۔ اللہ نے فرمایا کہ یہ چیز جو ہے ذرا مجھے تم بتاؤ، جب تمہارے اوپر مصیبت آتی ہے، جب تمہارے اوپر میری کوئی پکڑ آتی ہے، اور یہ بات تو سفر کے دوران کی ہے، انسان اپنے گھر میں بیٹھا ہے، کمرے کے اندر آرام سے لیٹا ہوا ہے، سکون کی نیند کر رہا ہے، اچانک زلزلے کا جھٹکا 1 سیکنڈ کے لیے آتا ہے، 1 سیکنڈ کے لیے یا 2 سیکنڈ کے لیے جھٹکا آتا ہے، تو کیا کرتے ہیں لوگ؟ اس وقت کوئی یاد رہتے ہیں بابا جی یا عبد القادر جیلانی یاد رہتے ہیں زلزلے کے وقت؟ اس وقت تو سارے لوگ، کبھی کوئی سجدے میں پڑھ رہا ہے، کوئی اللہ اللہ کر رہا ہے، کوئی لا کلمہ پڑھ رہا ہے، جی کلمہ پڑھو کلمہ پڑھو، اس وقت کلمہ پڑھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا کہ تمہاری ذات کے اندر نشانی موجود ہے میری معرفت، تمہاری ذات کے اندر میری توحید موجود ہے اگر تم جانو۔ فرمایا کہ جب میرا عذاب آتا ہے، جب میری پکڑ آتی ہے، تو ذرا بتاؤ کہ اس وقت تم کیا غیر اللہ کو پکارتے ہو یا مجھے پکارتے ہو؟ اور پھر فرمایا کہ جب موت آتی ہے تو پھر بتاؤ کہ موت کی مصیبت میں تمہیں کون یاد آتا ہے؟ جنازہ اٹھایا ہوتا ہے، اللہ کے مسنون تو نہیں ہے، نہ ہی سنت ہے، لیکن جنازہ اٹھا کے قبرستان تک جاتے ہوئے کلمہ شریف کلمہ شریف، اس وقت کیوں نہیں کہتے عبد القادر شریف؟ بھائی اگر وہ مشکل کشا ہے، حاجت روا ہے، وہ تقدیریں بدلتا ہے، وہ جنت کا مالک ہے، سفارش کرنے والا ہے، اللہ سے بچانے والا ہے، تو عبد القادر کو بلاؤ۔ جنازہ اٹھایا ہوتا ہے تو کلمہ شریف،
اور جب دنیا میں زندہ ہوتے ہیں تو حضرت صاحب اور بابا جی کی 11ویں 12ویں 13ویں اور دود شریف اور نظر شریف اور نذرانے شریف ہوتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی نے غور و فکر کرنا ہے تو نشانیاں مانگنے کی ضرورت نہیں ہے. نشانیاں تمہارے دائیں بائیں پہلے سے موجود ہیں، اور دائیں بائیں ہی نہیں، خود تمہاری اپنی ذات میں نشانی موجود ہے میری معرفت کی. جب تم ڈوبنے لگتے ہو سمندر میں تو تمہیں اللہ یاد آتا ہے، جب جہاز گرنے لگتا ہے تو تمہیں اللہ یاد آتا ہے، جب زلزلہ آتا ہے گھروں سے باہر بھاگتے ہو کہ کہیں چھت اوپر نہ گر پڑے تو پھر اللہ یاد آتا ہے. فرمایا ان کن تم صادقین، اگر سچے ہو تو ذرا بتاؤ کس کو پکارتے ہو. اگر تم اپنے شرک میں سچے ہو، اگر بابا جی کی نظریں نیازیں دے کے اور 11ویں 12ویں دے کے تم بچنے والے ہو تو پھر بتاؤ کہ جب میری پکڑ آتی ہے، مصیبت آتی ہے، موت کا وقت آتا ہے تو اس وقت کسے یاد کرتے ہو، کس کو بلاتے ہو. فرمایا کہ نشانی جو ہے وہ تو تمہاری ذات کے اندر موجود ہے، میری معرفت کی بھی اور میری توحید کی بھی. اور یہ بات اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت میں رکھی ہے، اور اس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی واضح فرمایا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی واضح فرمایا. فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، قائم ہو جاؤ اس فطرت پر جس فطرت پہ اللہ نے تم کو پیدا کیا ہے. اور فطرت کا معنی اور فطرت کا مفہوم جو ہے سارے مفسرین نے ہی لکھا ہے کہ فطرت کا معنی ہی توحید ہے، اسلام ہے فطرت کا معنی. بنیادی طور پہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو عقیدہ توحید پہ پیدا ہوتا ہے، خواہ وہ یہودیوں کے ہاں پیدا ہو، عیسائیوں کے ہاں پیدا ہو، ہندوؤں کے ہاں پیدا ہو. جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو فطرت پہ پیدا ہوتا ہے. فرمایا کہ فطر الناس، جس دین پہ، جس عقیدے پہ اللہ نے تم کو پیدا کیا ہے، اپنی زندگی میں بھی اسی عقیدے اور اسی دین پہ قائم رہو. فطرت اللہ، اللہ کی فطرت، قائم ہو جاؤ اللہ کی فطرت پہ. فطر الناس علیہا، جس دین پہ، جس عقیدے پہ اللہ نے ساری مخلوق کو پیدا کیا ہے اس پہ قائم رہو. اور خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ بات ارشاد فرمائی، ما من مولود یولد الا علی الفطرۃ، کوئی بچہ ایسا نہیں جس کو اللہ تعالیٰ دین اسلام پہ نہ پیدا کرے، جس کو اللہ تعالیٰ عقیدہ توحید پہ پیدا نہ کرے. فرمایا کہ فابواہ یحودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ، پھر جب اس کے ماں باپ اس کو تعلیم دیتے ہیں تو وہ اس کو یا عیسائی بناتے ہیں یا یہودی بناتے ہیں یا آتش پرست بنا دیتے ہیں. انسان پیدا عقیدہ توحید پہ ہوتا ہے، اور اسی وجہ سے علماء نے یہ لکھا ہے کہ قیامت کے دن عقیدہ توحید میں کوئی بہانہ قبول نہیں کیا جائے گا. عقیدہ توحید کے بارے میں کوئی بہانہ قبول نہیں کیا جائے گا. باقی مسائل اور باقی جو گناہ ہیں، باقی لغزشیں ہیں، کوتاہیاں ہیں، مسائل اور احکام کے معاملات ہیں، ان میں اگر ایک آدمی کہتا ہے مجھے پتہ نہیں چلا اس مسئلے کا تو اس کے لیے معافی ہے. جب تک اس کو اس کی حقیقت کا پتہ نہیں چلتا، جب تک اس کو قرآن حدیث کے مسئلے کا علم نہیں ہوتا، اس کے لیے معافی کی گنجائش موجود ہے. لیکن عقیدہ توحید ایسا مسئلہ ہے جس کے بارے میں قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے ہاں کوئی معافی کی گنجائش نہیں ہوگی، کوئی رخصت نہیں ہوگی، اس لیے کہ عقیدہ توحید اللہ تعالیٰ نے بندے کی فطرت میں رکھا ہے. اور اس کی مثال بھی اللہ نے دی کہ جب میری پکڑ آتی ہے، جب میری سزا آتی ہے، جب میرا عذاب آتا ہے تو پھر ذرا بتاؤ کہ کس کو پکارتے ہو اگر تم سچے ہو مشرکوں کو پکارنے میں، ان کنتم صادقین. اور دوسری حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی، حدیث قدسی ہے. اللہ فرماتے ہیں ان ربی یقول انی خلقت عبادی حنفاء کلہم، میں نے اپنی سارے بندوں کو، ساری مخلوق کو حنیف پیدا کیا ہے. حنیف کا مطلب ہے موحد، یکسو، جو اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کی طرف توجہ نہ کرے، جس کی توجہ صرف اللہ کی طرف ہوا. حدیث قدسی ہے کہ اللہ فرماتا ہے میں نے اپنے سارے بندوں کو عقیدہ توحید پہ حنیف پیدا کیا ہے. وما امروا الا لیعبدوا اللہ حنفاء،
انہیں حکم دیا گیا تھا اس بات کا کہ سارے کے سارے حنیف بن کے رہو، یکسو بنو، اللہ کو موحد جانو، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ بڑا معروف ہے کہ فتح مکہ کے موقع پہ بھاگ گیا اور جدہ جا کے کشتی میں بیٹھ گیا حبشہ جانے کے لیے۔ راستے میں طوفان آ گیا۔ پہلے تو لات اور عزا کو پکارتے رہے، لیکن جب طوفان بڑھ گیا اور کشتی ڈولنے لگی، ڈوبنے کا مرحلہ آ گیا، تو ملاح نے کہا کہ یہاں لات عزا آپ کے کام نہیں آئیں گے، اگر یہاں سے بچنا چاہتے ہو تو اللہ کو پکارو، یہاں سے بچنا چاہتے ہو تو اللہ کو پکارو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرنے والے لوگ جو تھے وہ بیوقوف اور احمق نہیں تھے، بڑے ذہین لوگ تھے، اپنی اپنی قوم کے سردار تھے سارے۔ سردار کا بیٹا تھا اکرمہ۔ اکرمہ کہنے لگا کہ اگر یہ بات ہے تو 12-13 سال سے جس بندے کے ساتھ ہم لڑتے آ رہے ہیں وہ لڑائی تو اسی بات کی تھی کہ وہ یہ کہتا تھا کہ یہ تمہارے کام نہیں آ سکتے، لڑائی تو اسی بات کی ہم اس سے کر رہے ہیں، جنگیں تو ہم نے اسی بات پہ کی اس سے کہ وہ آدمی بھی ہمیں یہی بتاتا تھا کہ اللہ کے علاوہ اور کوئی الہ نہیں ہے، اور کوئی تمہارے کام آنے والا نہیں ہے، اور کوئی مشکل کشا، کوئی حاجت روا نہیں ہے، اس کے لیے تو ہم نے جنگیں کی اس آدمی سے، اور وہی بات آج تم یہاں مجھے بتا رہے ہو کہ کشتی کو ڈبونے سے اللہ اس وقت کوئی نہیں بچا سکتا۔ وہ کہنے لگا کہ جو میں بتا رہا ہوں یہ تو عمل کی بات ہے، میرا تو اپنا تجربہ یہ ہے کہ بچانے والا اللہ ہے، لات اور عزا بچاتے نہیں ہیں۔ اکرمہ کہتے ہیں کہ میں نے اسی وقت اپنے دل میں یہ تہیہ کر لیا، فیصلہ کر لیا کہ اگر اللہ نے مجھے بچا لیا تو میں سیدھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جا کے ان کے ہاتھ، اگر پانی میں اللہ کے علاوہ بچانے والا کوئی نہیں تو پھر خشکی پہ اللہ کے علاوہ بچانے والا کون ہے؟ لیکن میں نے گزارش کی نا کہ وہ یہ ہے غور و فکر کرنا، تدبر کرنا۔ وہ لوگ جو تھے ذہین تھے اور تدبر کرتے تھے، غور و فکر کرتے تھے، اور اللہ تعالیٰ ان کو سیدھا راستہ بھی دکھا دیتا تھا۔ ہماری عقل اور مت تو اتنی ماری ہوئی ہے، زلزلے بھی آتے ہیں، طوفان بھی آتے ہیں، سیلاب بھی آتے ہیں، مصیبتیں بھی آتی ہیں، سب کچھ آتا ہے، لیکن اس کے باوجود آپ دیکھیں کہ روزمرہ کی زندگی کے معمولات کیسے ہیں۔ دنیا مگن ہے اپنے کاموں میں، کسی کو اس بات کی فکر نہیں کہ اللہ ناراض ہے، اللہ کی پکڑ ہے، اللہ کا عذاب ہے۔ اپنے کاموں میں دنیا مگن ہے، صبح سے لے کر شام تک ویسے ہی سارے معاملات ہیں انسان میں۔ توبہ استغفار کی طرف توجہ جاتی ہی نہیں ہے، اس طرف دماغ آتا نہیں کہ اگر یہ قبروں میں پڑے ہوئے جو لوگ ہیں یا مزاروں والے لوگ جو ہیں یہ کچھ کرنے والے ہیں تو پاکستان پہ اتنی مصیبتیں آئی ہوئی ہیں، یہ مصیبتیں دور کیوں نہیں کرتے؟ زلزلے بھی آتے ہیں، طوفان بھی آتے ہیں، سیلاب بھی آتے ہیں، کاسالی ہے، غربت ہے، لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود یہ عقل نہیں آتی کہ جن کے مزاروں پہ جا کے ہم نظریں نیازیں چڑھاتے ہیں، جن کو ہم مشکل کشا کہتے ہیں، جن کو ہم حاجت روا کہتے ہیں، یہ کس مرض کی دعا ہے اگر یہ تکلیفیں دور نہیں کرنی انہوں نے؟ اور پھر جب انسان اللہ کی طرف آنے کا ارادہ کر لیتا ہے خلوص کے ساتھ اور نیک نیتی کے ساتھ، تو پھر اللہ تعالیٰ بھی آگے بڑھ کے ہاتھ پکڑ لیتے ہیں۔ جو بات اللہ نے فرمائی نا کہ تم چل کے آتے ہو، میں بھاگ کے آتا ہوں تمہاری طرف، وہ بات بالکل صحیح ہے۔ اکرمہ جب واپس پہنچے بچ کے طوفان سے ساحل پہ، تو آگے بیوی کھڑی تھی، کہنے لگی کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے امان لے آئی ہوں تمہارے۔ اللہ کے رسول نے اپنی چادر دی نشانی کے طور پہ، اکرمہ کے لیے امان ہے، اور امان جو تھی وہ اسلام کی شرط پہ نہیں تھی کہ اکرمہ اسلام لائے گا تو امان ہے،
اسلام کے بغیر امان دی ہے. کافر ہے تو کافر رہے، لیکن تم نے فرمایا کہ مسلمانوں میں سے کوئی بھی کسی کو امان دے دے تو وہ سب کی طرف سے امان ہوگی. فتح مکہ کے موقع پہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشرک کو قتل کرنا چاہتے تھے. حضرت علی کی بہن نے ام ہانی نے پناہ دی ہوئی تھی اس کو. حضرت علی کا اصرار تھا کہ اس کو نکالو، میں قتل کرنا چاہتا ہوں. ام ہانی کہتی تھی کہ میں نے اس کو پناہ دی ہے. معاملہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا تو فرمایا کہ جس نے ہم میں سے جس نے کسی کو پناہ دی وہ سب کی طرف سے پناہ ہے. وہ امان جو تھی وہ اسلام کی شرط پہ نہیں تھی کہ اسلام لائے گا تو امان ہے اس کے لیے، لیکن امان دے دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. کس وجہ سے؟ کہ بیوی ایمان لے آئی تھی، بیوی مسلمان ہو گئی تھی، اس نے ایمان کا مطالبہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. مسلمان کی زبان سے امان کا مطالبہ کیا ہوا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا. فرمایا کہ تم نے مطالبہ کیا ہے، میں نے امان دے دی اس کو. یہ تو پھر اور بات ہے کہ وہ پہلے سے ہی یہ طے کر کے آئے تھے ساحل پہ کہ اگر اللہ نے مجھے بچا لیا تو پھر میں سیدھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں جا کے ہاتھ دے دوں گا. وہ تو بات بات کی تھی، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امان پہلے سے دے چکے تھے اس کی بیوی کے کہنے پہ. تو بات تو وہی ہے جو اللہ تعالیٰ نے فرمائی کہ جب میری پکڑ آتی ہے، جب میرا عذاب آتا ہے، جب میری طرف سے سزا آتی ہے، یا موت کا لمحہ آتا ہے، موت کا وقت آتا ہے، اس وقت بتاؤ کہ کس کو یاد کرتے ہو، کس کو پکارتے ہو. اور فرمایا کہ یہ نشانی تمہاری اپنی ذات کے اندر موجود ہے، میری توحید کی اور میری معرفت کی. آگے فرمایا کہ بل ایاہ تدعون، آگے اللہ تعالیٰ نے جواب بھی خود ہی دیا ہے. بل ایاہ تدعون، بلکہ سچی بات یہ ہے کہ تم اسی اللہ کو پکارتے ہو اس وقت جب عذاب آتا ہے، جب میری پکڑ آتی ہے، جب موت کا لمحہ تمہارے سر پہ آ جاتا ہے اور حکیموں ڈاکٹروں سے مایوس ہو جاتے ہو تو پھر سارے کہتے ہیں جی اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں، بس دعا ہی کریں اللہ سے دے دے، دعا ہی کریں اللہ سے دے دے. ڈاکٹروں نے جواب دے دیا ہے، حکیموں نے جواب دے دیا ہے، علاج اس کا کوئی نہیں. اور فرمایا کہ بل ایاہ تدعون، اس وقت تم اللہ ہی کو پکارتے ہو، اللہ ہی سے مدد طلب کرتے ہو. اس وقت تمہاری عقل میں بات آ جاتی ہے کہ مشکل کشا اور حاجت روا اللہ ہی ہے، اس کے علاوہ کوئی حاجت روا نہیں ہے. فَيَكْشِفُ مَا تَدْعُونَ إِلَيْهِ، اللہ بھی فرماتے ہیں کہ فَيَكْشِفُ، پھر اللہ تعالیٰ دور کر دیتا ہے مَا تَدْعُونَ إِلَيْهِ، جس مصیبت کے لیے، جس بیماری کے لیے، جس آزمائش کے لیے تم اللہ سے دعا کر رہے تھے، اللہ سے مانگ رہے تھے، اللہ وہ تمہاری بیماری یا اللہ تمہاری وہ تکلیف یا اللہ وہ تمہاری مصیبت دور کر دیتا ہے جب تم اللہ سے مانگتے ہو. اور یہاں ہی وہ کنڈی ہے. اللہ فرماتا ہے کہ یہ دور میں کرتا ہوں، اور جو قبر پہ جاتا ہے وہ کہتا ہے نہیں جی یہ حضرت صاحب نے کی ہے. یہیں پہ کنڈی ہے. اللہ کہتا ہے کہ کرتا میں ہی ہوں، دیتا میں ہی ہوں، بچاتا میں ہی ہوں. اب آگے تو جو مندر میں جاتا ہے وہ کہتا ہے کہ یہ دیوتا نے دیا ہے، حالانکہ دینے والا اللہ کہتا ہے کہ میں دیتا ہوں، میں نے دور کی مصیبت. جو قبر پہ جاتا ہے وہ کہتا ہے بابا جی نے دی ہے. جو گردوارے میں جاتا ہے وہ تو کہتا ہے یہ گرو صاحب نے دی ہے یہ. اور جو چرچ میں جاتا ہے وہ کہتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے کرم کیا ہے، عیسیٰ نے دیا ہے. بس یہ ہدایت جو ہے یہ تو اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل اور اللہ کی نعمت ہے. اگر اللہ تعالیٰ عطا فرما دیں، اس لیے کہ یہ ہے زبردست کنڈی، اس لیے کہ اللہ نے تو فرمایا ہے کہ میں دوں گا تمہیں، جو مجھ سے مانگو گے میں دوں گا. اور جب انسان کو دیتا ہے اللہ، انسان کہتا رہتا ہے جب تک تو انسان کے
بچہ یا بچی پیدا نہیں ہوتی اس وقت تک تو دعا مانگتا ہے یا اللہ بیٹا دے، یا اللہ پتر دے، یا اللہ بیٹا دینا، اور جب اللہ بیٹا دے دیتا ہے تو اسی وقت انسان بھول جاتا ہے، نہ رکھتا ہے پیرا دیتا، پیرا بخش، پیروں نے دیا، یہ پیروں کی عطا کرتا ہے، ویسے فوراً ہی بھول جاتا ہے کہ کس نے دیا مجھے، کس سے مانگتا رہا ہے میں۔ لیکن اللہ تعالیٰ کا فرمان یہ ہے کہ وہ مصیبت جو تم پہ آتی ہے وہ مصیبت میں دور کرتا ہوں، میرے علاوہ کوئی دور نہیں کرتا۔ انشاء جب وہ چاہتا ہے، جب اللہ تعالیٰ چاہتا ہے، جتنی چاہتا ہے مصیبت اور تکلیف دور کر دیتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ مصیبت میں تمہاری دور کرتا ہوں، مشکل تمہاری میں دور کرتا ہوں، بیماری میں تمہیں سیج دیتا ہوں اس سے۔ بَتَنْسَوْنَ مَا تُشْرِكُونَ، اور فرمایا کہ اس وقت مصیبت کے وقت، ابتلا کے وقت، میری پکڑ کے وقت، تنسون تم لوگ بھول جاتے ہو ان کو جنہیں تم نے میرا شریک بنا رکھا ہوتا ہے۔ مصیبت کے وقت تم بھول جاتے ہو انہیں، مصیبت کے وقت تمہیں یاد نہیں آتے وہ، مصیبت کے وقت تم مجھے پکارتے ہو اور میں تمہاری پکار سن کے تمہاری تکلیف دور کر دیتا ہوں۔ فرمایا اگر تم سچے ہو تو بتاؤ کہ اس میں تمہارے لیے نشانی ہے عقیدہ توحید کی یا نہیں ہے، اس میں اللہ کی معرفت پائی جاتی ہے یا نہیں پائی جاتی، تمہاری اپنی ذات سے نشانی ہے۔ آگے پھر اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ، اور تو اس سے پہلے ہم نے بھیجے رسول إِلَىٰ أُمَمٍ مختلف امتوں کی طرف، من قبلِكَ تو اس سے پہلے، فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ ہم نے پھر ان کو پکڑا بیماری کے حوالے سے، وَالضَّرَّاءِ یا مصیبت کے حوالے سے، ہم نے ان پہ بیماری کوئی نازل کر دی یا ان پہ کوئی مصیبت نازل کر دی، کوئی ان پہ عذاب نازل کر دیا، لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ تاکہ وہ جھک جائیں، تاکہ وہ اللہ کے حضور عاجزی اختیار کریں۔ اس سے ایک بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ اللہ کا تعالیٰ کی طرف سے جو کوئی پکڑ آتی ہے یا تکلیف آتی ہے مسلمان کے لیے وہ بھی باعث رحمت ہے، اس لیے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں یہ اس لیے جھنجھوڑتا ہوں تمہیں تاکہ تم میرے حضور رجوع کرو، میرے حضور توبہ اور استغفار کرو، اس لیے میں جھنجھوڑتا ہوں۔ اور اللہ کے رسول نے یہی بات ارشاد فرمائی کہ مسلمان میں اور منافق میں یا کافر میں یہی فرق ہے کہ مسلمان جو ہے اس کی مثال ایسی ہے جیسے لچکدار شاخ ہوتی ہے، لچکدار شاخ ہوتی ہے، معمولی سی ہوا چلتی ہے تو معمولی سی ہوا کے ساتھ وہ جھک جاتا ہے، تھوڑا سا بخار آ گیا تو فوراً اللہ کے حضور توبہ استغفار شروع کر دی، تھوڑی سی تکلیف آئی تو فوراً توبہ استغفار شروع کر دیا، کوئی مصیبت آئی، کوئی رنج پہنچا تو فوراً اللہ شروع کر دیا، اللہ کا ذکر شروع کر دیا، اللہ کی طرف رجوع کیا۔ مومن کی مثال جو ہے وہ لچکدار شاخ جیسی ہے، اور فرمایا کہ کافر یا منافق جو ہے اس کی مثال تناور درخت کی طرح ہے جو اکڑ کے کھڑا رہتا ہے اپنی جگہ پہ، خواہ کتنی ہی آندھی آتی رہے اسے کوئی اثر نہیں ہوتا، وہ کھڑا ہے اکڑ کے اپنی جگہ پہ، اور پھر جب اللہ کا حکم ہوتا ہے تو وہی آندھی اس کو جڑ سے اکھاڑ کے پھینک دیتی ہے۔ منافق اور کافر جو ہے خواہ کتنی بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے پکڑ آ جائے، اللہ کی طرف سے مصیبت آ جائے، اللہ کی طرف سے پریشانی آ جائے، وہ جھکنے کے لیے، اللہ کی طرف رجوع کرنے کے لیے تیار ہوتا ہی نہیں ہے۔ فرمایا کہ اس کی مثال جو ہے وہ تناور درخت جیسی ہے جو جھکتا نہیں ہے اپنے اللہ کے آگے۔ اور اسی طرح فرمایا کہ دوسری حدیث میں مومن اور منافق کی مثال یا کافر کی مثال جو ہے وہ اونٹ جیسی ہے،
اس کے مالک نے اس کو باندھ دیا، اس کو پتہ نہیں مجھے کیوں باندھا، اور اس کو اگر چھوڑ دیا تو اس کو پتہ نہیں مجھے کیوں چھوڑ دیا۔ مومن جو ہے اگر اس کو اللہ تعالیٰ کوئی تکلیف دیتے ہیں یا کوئی مصیبت آتی ہے تو اس کو پتہ چلتا ہے یا اسے احساس ہوتا ہے، اسے اس بات کا خیال ہوتا ہے کہ مجھے اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے، اللہ سے توبہ استغفار کرنی ہے۔ جبکہ منافق کو نہ باندھنے کا احساس ہے، نہ چھوڑنے کا احساس ہے، نہ اچھے حالات کا احساس ہے، نہ برے حالات کا احساس ہے، نہ کاسالی کا احساس ہے، نہ خوشحالی کا احساس ہے۔ اور دوسری جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی، وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ ہم آخرت کے عذاب سے پہلے پہلے لوگوں کو چھوٹا چھوٹا عذاب دیتے رہتے ہیں، چھوٹی چھوٹی سزا دیتے رہتے ہیں دنیا میں، لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، تاکہ وہ ہماری طرف رجوع کرتے رہے۔ مسلمان کے لیے یہ جو پکڑ ہے اس طرح کی، یہ اللہ کی رحمت ہے، جس کے نتیجے میں انسان اگر اللہ سے تھوڑی دیر کے لیے غافل ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو فوراً اپنی طرف رجوع کر لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کوئی چھوٹی موٹی سزا دے کہ اس کو فوراً اس کی توجہ اپنی طرف کر لیتے ہیں، فوراً وہ توبہ استغفار شروع کر دیتا ہے۔ یہ چھوٹی موٹی پکڑ جو ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے مومن کے لیے رحمت ہے کہ وہ جیسے ہی اللہ سے غافل ہوا لعلہم یرجعون، تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں۔ آگے پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ فلولا اذ جاءہم باسنا، اب یہ معاملہ جو ہے یہ کافروں کا ہے جو اللہ نے آگے بیان فرمایا ہے۔ فرمایا فلولا، پھر ایسا کیوں نہ ہوا، اذا جاءہم باسنا، جب ہماری مصیبت آئی ان پہ، جب ہماری پکڑ آئی ان پہ، تضرعوا، ایسا کیوں نہ ہوا کہ انہوں نے عاجزی اختیار کی، ایسا کیوں نہ ہوا کہ وہ میرے آگے جھک گئے، ایسا کیوں نہ ہوا کہ میری طرف سے مصیبت اور پریشانی آئی اور انہوں نے میرے آگے توبہ استغفار نہ کیا، ایسا کیوں کیا انہوں نے؟ ولیکن قست قلوبہم، اللہ فرماتے ہیں لیکن ہوا یہ کہ اس کے باوجود ان کے دل جو تھے وہ اور زیادہ سخت ہو گئے، بجائے اس کے، یہ معاملہ کافر اور منافق کا ہے، بجائے اس کے کہ میری سزا یا میری پکڑ آنے سے ان کے دل نرم ہو جاتے، وہ میرے حضور توبہ استغفار کرتے، میری طرف رجوع کرتے، نتیجہ یہ ہوا قست قلوبہم، ان کے دل جو تھے وہ اور بھی پتھر ہو گیا کہ یہ تو ہوتا ہی رہتا ہے، سیلاب تو آتے ہی رہتے ہیں، یہ کوئی نئی بات تھوڑی ہے، زلزلے تو آتے ہی رہتے ہیں، یہ تو پلیٹیں ہیں آگے پیچھے ہو جاتی ہیں تو زلزلہ آتا ہے، یہ کوئی نرالی بات نہیں ہے۔ کا سالی اور خوشحالی جو ہے یہ تو آتا ہی رہتا ہے، یہ گردش ایام ہے، دن اور رات جو ہے یہ تو بدلتے ہی رہتے ہیں۔ فرمایا قست قلوبہم، دل ان کے پتھر ہو گئے، بجائے اس کے کہ وہ اس کو یہ سمجھتے کہ اللہ ناراض ہو گیا ہم اللہ کو راضی کر لیں، انہوں نے اس کو گردش ایام کا نتیجہ سمجھ لیا کہ یہ تو پہلے سے ہوتا چلا آ رہا ہے، پہلے کبھی کیا زلزلے نہیں آئے تھے، یا پہلے کبھی سیلاب نہیں آئے تھے، پہلے کبھی طوفان نہیں آئے تھے، پہلے کبھی کاسالی نہیں آئی تھی۔ اور یہی بات اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے سورہ بقرہ میں ہم پڑھ چکے ہیں، بنی اسرائیل کے معاملے میں موسیٰ علیہ السلام نے ہدایت کی انہیں، موسیٰ علیہ السلام نے ان کو توحید کی نصیحت فرمائی، اللہ کی طرف رجوع کرنے کی ہدایت کی، اور پھر معجزات بھی دکھائے، نشانیاں دکھائیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے، لیکن نشانیاں دیکھنے کے باوجود اللہ سے توبہ استغفار نہ کی، باغی اور سرکش بن کے رہے۔ اللہ فرماتے ہیں ثم قست قلوبکم من بعد ذالک، پھر تمہارے دل جو تھے پہلے سے زیادہ سخت ہو گئے۔ دل کا سخت ہو جانا جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی
بڑی سخت سزا ہے، اور اللہ تعالیٰ معاف کرے جب انسان دنیا داری میں پڑ جاتا ہے تو ایسی ایسی باتیں دیکھنے میں سننے میں آتی ہیں کہ انسان تصور نہیں کر سکتا۔ کل پرسوں کی بات ہے، ہمارے دوست ایک بڑے دنیا داری کے اعتبار سے وزیر صاحب، گورنر صاحب، وزیر اعلیٰ صاحب، ان کے رشتہ داروں کی بات کر رہے تھے کہ وہ گھر میں بیٹھے تھے، بھائی بیمار تھا، بھائی جو ہے اس کی ڈیتھ ہو گئی، اور جب وہ دوسرا بھائی گیا اس کے پاس دیکھنے کے لیے تو وہ یار ہے تو مر گئی، جا کے قبر کھود۔ یہ ایسا یعنی مرنے سے بھی انسان پہ کوئی تضرع یا کوئی رجوع اللہ یا کوئی انا للہ و انا الیہ راجعون یا توبہ استغفار یا عاجزی یا اللہ سے رونا دھونا یا ڈرنا نہ آئے، اور انسان اس طرح کہے ہوا ہے کہ مر گئی، جا کے قبر کھاٹے دی۔ یہ ہے ثم قست قلوبکم، دل پتھر ہو گیا، دلوں میں کوئی رکت پیدا نہیں ہوتی، اللہ کا ڈر اور خوف پیدا نہیں ہوتا، اور دنیا کے اعتبار سے پتہ نہیں کیسے کیسے منصب اور کیسی کیسی کرسیاں جو ہیں، ساری وقت انسان کا دنیا داری میں گزرتا ہے۔ اب دیکھیے ایسے مسائل جو مسلمانوں کے قریب بالکل عام ہیں اور جن کو کوئی ہاتھ نہیں لگاتا، اگر تمہارے پاس وقت نہیں ہے نماز پڑھنے کے لیے، قرآن پڑھنے کے لیے، دین سیکھنے کے لیے، اپنے لیے جہنم کیوں مول لیتے ہو؟ چھوڑو ان کرسیوں کو، اور اگر ان کرسیوں پہ بیٹھنا ہے تو مسلمان بن کے رہو، دین کے احکام سیکھو، دیکھو اللہ کیا مجھے حکم دیتا ہے، میں اب کس بات کا پابند ہوں، کون سی ذمہ داریاں میں نے اٹھا لی ہیں اپنے اوپر۔ اللہ نے فرمایا کہ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ، اللہ کی پکڑ آنے کے باوجود بھی ان کے دلوں میں خوف پیدا نہیں ہوا، دلوں میں رکت پیدا نہیں ہوئی، بلکہ ان کے دل اور بھی پتھر کی طرح سخت ہو گئے، کالحجارہ، پتھر بن گئے۔ اور اشد قسوہ، بلکہ پتھروں سے بھی زیادہ پتھر بن گیا، پتھروں سے بھی زیادہ وہ شدید سخت۔ اللہ کی طرف رجوع ہے نہیں، اللہ کے آگے رونا دھونا نہیں ہے، اللہ کے آگے توبہ استغفار نہیں ہے، پتھر ہو گیا دل ان کے۔ جب انسان پہ اللہ تعالیٰ مصیبتیں شروع میں اللہ تعالیٰ چھوٹی چھوٹی مصیبتیں ڈالتے ہیں، چھوٹی چھوٹی پریشانی آتی ہے، اگر انسان ان چھوٹی چھوٹی مصیبتوں سے پریشانیوں سے سبق حاصل نہ کرے تو پھر اللہ بڑی مصیبتوں میں مبتلا کرتے ہیں، اور جب بڑی مصیبتوں سے بھی انسان سبق حاصل نہ کرے تو پھر انسان کے دل جو ہے پتھر یا پتھر سے بھی سخت ہو جاتے ہیں، پھر انسان کے لیے اللہ کی طرف رجوع کرنے کے دروازے بند ہو جاتے ہیں۔ اللہ ہدایت کے دروازے بند کر دیتا ہے جب انسان پرواہ نہیں کرتا ان چیزوں کی۔ اللہ فرماتے ہیں کہ فَلَوْلَا إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا تَضَرَّعُوا، ایسا کیوں نہ ہوا کہ جب ہماری طرف سے ان پہ پکڑ آئی، ہماری سزا آئی، ہمارے عذاب آیا ان پہ، تضرعوا، تو وہ عاجزی اختیار کرتے، جھک جاتے اللہ کی طرف، ان کے دلوں میں رکت پیدا ہوتی، اللہ کا خوف پیدا ہوتا ان کے دلوں میں، وَلَٰكِنْ قَسَتْ قُلُوبُهُمْ، اور ان کے دل جو تھے وہ اس سے بھی زیادہ سخت بن گئے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں جب ان کے دل زیادہ سخت بن جائیں تو پھر اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ اللہ کی طرف رجوع ختم ہو گیا، توبہ استغفار کی بات جو ہے وہ ختم ہو گئی، عاجزی اور انکسار والی بات ختم ہو گئی، دل پتھر بن گیا۔ اس سے اگلا مرحلہ یہ ہے وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، زینہ، زینت دے دی، خوشنما بنا دیا، لہم الشیطان، ان کے لیے شیطان نے، ما کانوا یعملون، جو کرتوتیں جو گناہ وہ کر رہے ہیں ان گناہوں میں بڑی لذت آنے لگتی ہے انسان کو، وہ گناہ بڑے خوشنما لگتے ہیں، بڑے خوبصورت لگتے ہیں۔ شرک میں ایسا مبتلا ہوتا ہے انسان، شرک کو چھوڑنے کو جی نہیں چاہتا، آپ جتنی بات سمجھاتے رہیں، جتنا مرضی زور لگاتے رہیں۔ ہمارے بھائی تھے ایک، وہ وہی مسئلہ کرامتوں والا
کہ جی عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے مردے کو زندہ کر دیا تھا اور عیسائی مسلمان ہو گیا یا کافر دیکھ کے مسلمان ہو گیا. اب اتنا اس کو سمجھایا کہ بھائی یہ مردے کو زندہ کرنا جو ہے یہ اللہ تعالیٰ نے معجزہ دیا تھا عیسیٰ علیہ السلام کو، اور معجزے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ساری دنیا اس سے قیامت تک عاجز رہے گی. یہ جو میں نبی کو بات دے رہا ہوں یا جو نبی کو میں چیز دے رہا ہوں، ایسا کر کے دکھانا قیامت تک سارے لوگوں کے لیے ناممکن ہوگا. ساری مخلوق سے عاجز ہوگی کہ کوئی آدمی ایسا کام کر کے دکھا دے. اور عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں ان کو تو اللہ تعالیٰ نے وہ معجزہ دیا تھا، اور اگر عبد القادر جیلانی نے مردے کو زندہ کر دیا تو پھر معجزہ کیسا رہا؟ پھر تو اللہ تعالیٰ کی بات معاذ اللہ جھوٹی ہو گئی، قرآن جھوٹا ہو گیا معاذ اللہ. لیکن وہ شرک کی محبت ایسی پڑی ہے کہ دل وہ بات جو ہے وہ ماننے کو جی نہیں چاہتا کہ واقعی یہ یحیی کی ذات اللہ ہے، زندہ کرنے والی ذات اللہ ہے، مارنے والی ذات اللہ ہے. اور اگر عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ اختیار دیا تھا تو وہ ایک نشانی تھی، وہ ایک معجزہ تھا جو عیسیٰ علیہ السلام کے علاوہ کوئی دوسرا نہیں کر سکتا. اگر کرے گا تو وہ مشرک ہے، اگر کوئی اس کا اعتراف کرے گا یا اگر کوئی کہتا ہے تو وہ شرک اکبر ہے. یہ فرمایا کہ زین لہم اعمالہم، شیطان جو ہے ان کے لیے خوشنما بنا دیتا ہے ان کے شرک کو، ان کی بدعت کو خوشنما بنا دیتا ہے. بدعت کے لیے آپ جتنا مرضی سمجھاتے رہیں کہ بھائی اللہ کے رسول سے ثابت نہیں ہے، وہ نہیں جی ہے تے قرآن ہی نا، تو کی اعتراض ہے قرآن پڑھن تے؟ ختم قرآن ہی ہے نا، 30ویں میں 40ویں میں 10ویں میں بیٹھ کے تو قرآن ہی پڑھتے ہیں، اور کیا کرتے ہیں؟ وہ بدعت جو ہے ایسا خوشنما بنا دیتا ہے شیطان، ایسی وہ دل میں بات بٹھا دیتا ہے بدعت کی کہ انسان کا جی نہیں چاہتا بدعت کو چھوڑنے میں. اور ایسا خوبصورت انسان کو بنا کے دکھاتا ہے کہ اس سے بڑی اچھی بات کیا ہے کہ بندے اکٹھے ہو جائیں، تم ان کو کھانا وانا بھی کھلاؤ، بیٹھ کے وہ مردے کے لیے قرآن خوانی کریں، قرآن پڑھیں، اس کا ثواب اس کو پہنچائیں. یہ تو بڑی اچھی بات ہے. اللہ نے فرمایا کہ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ، جب وہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع نہیں کرتے دل پتھر ہو جاتے ہیں، تو اگلا مرحلہ یہ ہوتا ہے کہ اب جو کچھ بھی وہ کرتے ہیں شیطان ان کو بڑی شاباش دیتا ہے کہ بیٹا بڑے اچھے راستے پہ جا رہے، بڑے اچھے کام کر رہے ہو، اسی طرح کرتے چلے جاؤ، اپنی موت تک کسی راستے پہ قائم رہنا، اس کو نہ چھوڑنا. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں دوسری جگہ پہ شیطان کے، ابلیس کے اس قول کا حوالہ بھی دیا ہے کہ یا اللہ تو نے اب مجھے اپنی بارگاہ سے رد تو کر دیا ہے. قال یا ابلیس، اللہ نے فرمایا کہ سجدہ کرو، شیطان نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا. اللہ نے فرمایا فَاخْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ، نکل جا یہاں سے، تو مردود ہے. وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ، قیامت کے دن تک تجھ پر لعنت ہے. قَالَ رَبِّ فَأَنذِرْنِي إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ، اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ تو نے مجھے رد تو کر دیا اپنی بارگاہ سے، اب تو مجھے قیامت تک کے لیے مہلت دے اپنے بندوں کو گمراہ کرنے کے لیے. آپ دیکھیں کہ اس نے کیسی بات اللہ سے طلب کی، کس بات کا مطالبہ کیا. قال فإنك من المنذرین، اللہ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے میں تجھے قیامت تک کے لیے زندگی کی مہلت دیتا ہوں، تو میرے بندوں کو گمراہ کرنا چاہتا ہے یا بھٹکانا چاہتا ہے تو بھٹکا کے دیکھ لے. اس کے بعد شیطان نے یہ بات کہی رب بما اغویتنی لأزینن لہم فی الارض، یا اللہ مجھے تیری عزت کی قسم تو نے مجھے گمراہ کیا. اب دیکھیے اللہ تعالیٰ معاف کرے، جب انسان بھٹکتا ہے تو کیسی کیسی باتیں انسان کہہ گزرتا ہے.
یا اللہ تو نے مجھے گمراہ کیا، تو اگر مجھے مجبور نہ کرتا آدم کو سجدہ کرنے سے، تو نے مجھے حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کر اور مجھے مجبور کیا کہ اس کے آگے جھک جا، حالانکہ وہ مجھ سے حقیر ہے، مجھ سے ذلیل ہے، وہ انسان مٹی سے بنا ہے، میں آگ سے بنا ہوں، میں اس سے افضل ہوں، اعلیٰ ہوں، تو نے مجھے ذلیل کیا اور مجبور کیا، لہذا اپنی گمراہی کا الزام اللہ کو دیا کہ یا اللہ تو نے مجھے گمراہ کیا۔ آگے کہنے لگا لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ، میں زمین میں ایسے ایسے ان کے لیے خوشنما کام پیدا کروں گا، زمین میں ان کی گمراہی کے لیے ایسے ایسے دلائل مہیا کروں گا، ایسی ایسی باتیں سکھاؤں گا ان کو، وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، اور سارے کے سارے لوگوں کو گمراہ کر کے چھوڑوں گا، جس طرح تو نے مجھے گمراہ کیا اس طرح میں تیرے بندوں کو اب گمراہ کر کے چھوڑوں گا، جس طرح تو نے میری جہنم کا بندوبست کیا ہے اسی طرح تیرے بندوں کو اپنے ساتھ جہنم میں لے کے جاؤں گا۔ وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ، بنی اسرائیل کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ بچڑا بنایا انہوں نے، حالانکہ نہ وہ بولتا تھا، نہ سنتا تھا، نہ نفع دے سکتا تھا، نہ نقصان دے سکتا تھا، لیکن اس کے باوجود ان کی محبت بخشنے کی اتنی دل میں پڑ گئی، شیطان نے اتنی محبت ڈال دی کہ انہوں نے کہا کہ موسیٰ تو بھول گیا، رب تو یہ ہے، گمراہ ہم نہیں بلکہ موسیٰ گمراہ ہوا، موسیٰ بھول گیا کہ رب کون ہے، رب تو یہ ہے، کتنا خوبصورت ہے، یہ آوازیں دیتا ہے۔ شیطان نے کہا کہ یا اللہ میں شرک کو اتنا محبوب بنا دوں گا، اتنا خوشنما بنا دوں گا کہ شرک سے باہر نکلنے کو جی نہیں چاہے گا۔ ایسا اللہ تعالیٰ معاف کرے، بالکل وہی بات اشربوا فی قلوبہم العجل والی، پاکستان سے آ کے مکہ بھی ہو گیا، مدینہ بھی ہو گیا، اور یہ مدینے والی سرکار تے ٹھیک ہے، اچھی ہے مدینے والی سرکار بھی، پر داتا سرکار دا تے جواب ہی نہیں۔ کیسی شیطان نے خوشنما بنایا ہے شرک کہ ٹھیک ہے دنیا مانتی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی، کلمہ پڑھتی ہے ان کا، یہ بھی ٹھیک ہے، لیکن جو بات داتا کی سرکار کی ہے وہ تو بات کسی میں بھی نہیں ہے۔ فرمایا کہ شیطان نے اس بات کا وعدہ کیا اللہ سے، لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ، یا اللہ میں زمین میں شرک کو اتنا خوشنما بنا دوں گا، شرک کو اتنا خوبصورت بنا دوں گا، شرک میں اتنی زینت پیدا کر دوں گا کہ چھوڑنے کو جی نہیں چاہے گا ان کا، وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، اور سارے کے سارے بندوں کو گمراہ کر کے چھوڑوں گا، إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ، ہاں چند ایک چیدہ چیدہ بندے رہ جائیں گے جو تیرے خالص بندے ہوں گے، تھوڑے سے چند ایک جن کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی، اکثریت جو ہے وہ شرک میں ڈوبی ہوگی، ان کو میں گمراہ کر دوں گا، چند ایک بندے بچیں گے میرے حملے سے جو خالص تیرے بندے ہیں، جو قرآن پڑھنے والے ہیں، جو حدیث پڑھنے والے ہیں، اللہ کے رسول کی اتباع کرنے والے ہیں، بس وہ بچیں گے، باقی اکثریت کو میں گمراہ کروں گا، اغوینہم اجمعین، سارے لوگوں کو گمراہ کر ڈالوں گا۔ ہم کہتے ہیں نا مکے میں پتھر پڑتے تھے، مکے میں بلال کو لٹاتے تھے دھوپ میں، مکے میں حضرت خباب کو آگ پہ لٹاتے تھے، پاکستان میں ذرا کلمہ توحید بند کر کے دیکھیں پاکستان میں بھی اس سے زیادہ بدتر حال ہوگا، پاکستان میں ویسے قتل کر دیتے ہیں۔ آپ جا کے نام لے کے دیکھیں کہ علی حجویری کی قبر پہ جو ہو رہا ہے یہ شرک ہے، نہیں ہونا چاہیے۔ معین الدین چشتی کی قبر پہ جو ہو رہا ہے، عبد القادر جیلانی کے نام کی نظریں نیازیں 11ویں 12ویں 13ویں جو کچھ ہو رہا ہے یہ سب شرک ہے۔ آپ نام لے کے دیکھیں، پھر دیکھیں کون آدمی زندہ رہتا ہے وہاں۔ اللہ تعالیٰ نے آگے اس کا جواب فرمایا شیطان کی یہ ساری بات فرمایا کہ قال ھذا صراط علی مستقیم،
ہاں جن لوگوں نے اپنے دین کو خالص کر لیا، مخلص بندے بن گئے میرے، جنہوں نے میرے علاوہ کسی کو شریک نہ کیا، کسی کو پکارا نہیں، کسی کو حاجت روا نہیں سمجھا، کسی کو مشکل کشا نہیں سمجھا، اپنے دین کو خالص کر لیا میرے لیے، صرف مجھے ہی پکارتے رہے، شرک کیا میرے نہیں کی انہوں نے اپنے عقیدے میں۔ فرمایا ھذا صراط علیہ مستقیم، بس یہ راستہ سیدھا ہے جو مجھ تک پہنچے گا۔ اللہ کی طرف پہنچنے کا سیدھا راستہ صرف یہی ہے کہ دین کو خالص کر لو اللہ کے لیے، اپنے دین میں شرک کی آمیزش نہ کرو۔ اللہ کے علاوہ کوئی حاجت روا نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی مشکل کشا نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی زندہ نہیں کرتا، اللہ کے علاوہ کوئی مارتا نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی صحت نہیں دیتا، کوئی بیٹے نہیں دیتا، کوئی بیٹیاں نہیں دیتا، کوئی انسان کی قسمت کھوٹی کھری نہیں کر سکتا، نہ کھری کو کھوٹی کر سکتا ہے، نہ کسی کو نفع دے سکتا ہے، نہ نقصان دے سکتا ہے۔ بات بڑی سیدھی سی ہے۔ عبد القادر جیلانی اللہ تعالیٰ کے بندے تھے، ماں کے گھر پیدا ہوئے، 2 ہاتھ تھے، 2 کان تھے، 2 آنکھیں تھیں، وہی جو کچھ ہمارے پاس ہے وہی کچھ تھا، اور پھر موت بھی آئی، ان کو دفن کیے گئے، جنازہ پڑا گیا۔ باقی جتنے بھی مزار بنے ہوئے ہیں، قبریں بنی ہوئی ہیں، شرک ہوتا ہے، جن کو حاجت روا مشکل کشا سمجھا جاتا ہے، ہماری ہی طرح کے انسان تھے۔ ان کی طاقت اور اختیار اتنا ہی تھا جتنا ہمارا ہے۔ ہمارے درمیان ان کے درمیان بشری تقاضوں کے اعتبار سے ذرہ برابر فرق نہیں۔ ہاں تقوی کے اعتبار سے، ایمان کے اعتبار سے، ان کی نیکی کے اعتبار سے، ان کے صالحیت کے اعتبار سے یقیناً وہ ہم سے بہت اونچے ہیں۔ نیکی اور تقوی کے اعتبار سے ہم سے افضل ہیں، اولا ہیں، اللہ کے مقرب ہے، سب کچھ ہے، لیکن ہیں وہ اللہ کے بندے، اللہ کے شریک نہیں ہیں۔ اللہ کی کوئی ایک صفت ان میں نہیں ہے، کسی میں بھی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے جو تھے وہ دے کے لے لیے، بیٹے دے کے لے لیے اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ سب سے زیادہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت تھی، حضرت عائشہ کو اولاد ہی نہیں دی۔ جو اللہ کی حکمت تھی، جو اللہ کا امر تھا وہی پورا ہوا، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات تھی وہ پوری نہیں ہوئی۔ اللہ نے تو فرما دیا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ کو بہت زیادہ رنج ہے اس بات کا کہ میں نشانی کیوں نہیں دکھاتا، زمین میں سرنگ لگا لو، آسمان پہ سیڑھی لگا لو، پوری کائنات سے کوئی اگر نشانی لا دکھا سکتے ہو دکھا لو، میں نہیں دکھاؤں گا۔ تمہارا زور لگتا ہے تو لگا لو۔ اللہ کی مرضی پوری ہوئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی پوری نہیں ہوئی۔ فرمایا نشانی نہیں دینی، جو ایمان لاتا ہے لائے، جو نہیں لاتا نہ لائے، جائے جہنم میں۔ اللہ قطعاً کسی کی پرواہ نہیں ہے، ابو لہب کیوں جہنم میں گیا، ابو جہل کیوں جہنم میں گیا۔ جو ایمان لاتا ہے وہ ایمان لائے، اور ایمان بالغیب لائے۔ کسی کو دکھانے کی ضرورت نہیں ہے کہ فلاں جو ہے وہ مردے کو زندہ کر سکتا ہے، یا فلاں فلاں کر سکتا ہے، فلاں فلاں کر سکتا ہے۔ کسی کو دکھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جسے ایمان لانا ہے وہ لائے، جسے نہیں لانا وہ جہنم میں جائے۔ آگے پھر اللہ فرماتے ہیں کہ یہ تو معاملہ تھا کہ جب انہوں نے اللہ کی طرف رجوع نہ کیا، اس کے بعد پھر میری پکڑ آئی، توبہ استغفار نہ کیا، آہستہ آہستہ اللہ زیادہ بھی مصیبتیں ڈالے، پھر بھی توبہ نہ کی، اور مصیبت ڈالی، پھر بھی توبہ نہ کی، اللہ نے دل پتھر کر دیے۔ جب دل پتھر ہو گئے تو پھر شیطان نے ان کو جتنے بھی ان کے اعمال تھے، شرک تھا، بدعت تھا، بڑی خوبصورت کر کے دکھائی کہ تم اسی کام میں لگے رہو، اسی میں تمہاری نجات ہے، مرد دم تک اس شرک میں پڑے رہو۔ آگے پھر اللہ فرماتے ہیں ایک اور آزمائش ہے،
وہ آزمائش یہ ہے فلما نسوا ما ذکروا بہی، فلما نسوا، اور پھر جب وہ بھول گئے ما ذکروا بہی، اس تعلیم کو جو جس کی انہیں نصیحت کی گئی تھی، جو تعلیم، جو ذکر اللہ کا رسول لے کے آیا تھا، جو قرآن اللہ کا رسول لے کے آیا تھا، جو تعلیم اللہ کا رسول لے کے آیا تھا، فلما نسوا، جب انہوں نے بھلا دیا اس کو، جب وہ بھول گئے، اللہ فرماتے ہیں اگلی آزمائش ہم نے بہت زیادہ خطرناک آزمائش لی ان سے، اور وہ خطرناک آزمائش یہ تھی فتحنا علیہم ابواب کل شیء، فتحنا، ہم نے کھول دیا ان کے لیے ابواب کل شیء، ہر چیز کے دروازے ہم نے کھول دیے ان کے لیے، ہر طرح کی خوشحالی آ گئی ان کے پاس، ہر طرح کی رنگینیاں آ گئی ان کے پاس، ہر طرح کا مال و اسباب دے دیا ہم نے ان کو، تاکہ یہ آزمائش تھی ان کے لیے کہ شاید یہ پہلے تو کاسالی تھی، پکڑ تھی، مصیبت تھی، رنج تھا، شاید یہ رجوع کرے اللہ کی طرف، لیکن ان کو نصیحت حاصل نہیں ہوئی۔ اللہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، شاید میں خوشحالی دوں ان کو بہت زیادہ مال و دولت دے دوں، اور ان کو دنیا کی رنگینی دے دوں، اور دنیا کے معاملات دے دوں، تو شاید یہ کچھ میری طرف رجوع کریں، شاید یہ اسی طرح شکر گزار ہو جائیں۔ لیکن یہ آخری آزمائش تھی، اور یہ آزمائش اس وقت تھی فلما نسوا، جب انہوں نے اللہ کے قرآن کو بھلا دیا، اللہ کے ذکر کو بھلا دیا، اللہ اور اللہ کے رسول کی تعلیمات کو بھلا دیا، تو یہ آزمائش تھی بڑی سخت، لیکن یہ بھی اس لیے تھی کہ شاید اللہ کا شکر ادا کریں، یا اللہ تیرا شکر ہے، بڑے پیسے دے دیے تو نے، یا اللہ بڑا تو نے ہمیں اچھا رکھا ہے، بڑی یا اللہ تو نے نعمتیں دی ہیں ہمیں، شاید اللہ کا شکر اسی طرح ادا کریں۔ اللہ فرماتے ہیں فتحنا علیہم ابواب کل شیء، ہم نے ہر طرح کی خوشحالی کے دروازے کھول دیے ان کے لیے، حتیٰ کہ اذا فارغوا، فرحت محسوس کی، بڑی خوشی محسوس کی، اپنی دنیا میں اچھی طرح مگن ہو گئے، بھول گئے دنیا کی نعمتوں کو حاصل کر کے کہ ہم سے تو بڑا سپر ہے نہیں کوئی، ہمارے پاس اتنے ڈالر ہیں، ہمارے پاس اتنا کچھ ہے، ہماری ٹیکنالوجی ہے، ہماری تہذیب ہے، ہمارا تمدن ہے، ہمارا اقتدار ہے، ہماری حکومت ہے پوری دنیا پہ۔ اللہ فرماتے ہیں فارغوا بما اوتوا، جو کچھ بھی ہم نے ان کو دیا تھا دنیا کی نعمتیں، وہ حاصل کرنے کے بعد خوب پھول گیا، وہ خوب اکڑ گیا، وہ خوب خوشباش ہو گیا وہ۔ اللہ فرماتے ہیں اخذناہم بغتۃ فاذا ہم مبلسون، فاخذناہم بغتۃ، اچانک ہم نے ان کو پکڑ لیا، فاذا ہم مبلسون، اور وہ ہر طرح کی نجات سے مایوس ہو گئے۔ بالا سا، یہ ابلیس کا لفظ بھی بالا سا ہی بنا ہے، ابلیس کا معنی بھی وہ جو مایوس ہو چکا ہو، مبلسون جو بالکل مایوس ہو جائے، اب خیر کا بچنے کا کوئی راستہ باقی، ایسی پکڑ اللہ کی جس میں بچنے کا کوئی راستہ باقی نہ رہے۔ نہ وہاں عبد القادر جیلانی کام آتے ہیں، نہ علی حجویری کام آتے ہیں، نہ معین الدین چشتی کام آتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں جب میری پکڑ آتی ہے تو پھر وہ ہر طرح کی خیر سے مایوس ہو جاتے ہیں، کہیں سے کوئی مدد نہیں آ رہی، کوئی ہمیں بچانے والا نہیں ہے، نہ ٹیکنالوجی بچاتی ہے، نہ ایٹم بم بچاتے ہیں، نہ اسلحہ بچاتا ہے، نہ فوج بچاتی ہے۔ جب اللہ کی پکڑ آتی ہے تو ساری کی ساری قوتیں بے بس ہو جاتی ہیں۔ یہ ساری صورت جو ہے آپ اندازہ کریں کہ شروع صورت سے لے کر آگے تک اللہ تعالیٰ نے ساری کی ساری توحید کے دلائل سے بھری ہوئی ہے یہ صورت، اور توحید کے دلائل اللہ نے گرد و پیش سے بھی دیے ہیں، کائنات سے بھی دیے ہیں، اور انسان کی اپنی ذات سے بھی دیے ہیں۔ انسان کی اپنی ذات میں توحید کی نشانیاں ہیں، انسان کے گرد و پیش میں اور اس پوری کائنات میں توحید کی نشانیاں ہیں، اللہ کی معرفت کی نشانیاں ہیں۔ آگے اللہ فرماتے ہیں فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا، اور جب میری پکڑ آتی ہے بڑی بڑی قوموں پہ، قوم عاد پہ بھی آئی، قوم سمود پہ بھی آئی،
صالح علیہ السلام کی قوم پہ، لوط علیہ السلام کی قوم پہ اللہ فرماتے ہیں فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا، جن لوگوں نے شرک کیا تھا، جن لوگوں نے ظلم کیا تھا، ہم نے ان کی جڑ کاٹ کے رکھ دی۔ شرک سب سے بڑا ظلم ہے۔ شرک کو اللہ نہ دنیا میں معاف کرتے ہیں نہ آخرت میں معاف کریں گے۔ والحمدللہ رب العالمین، کہو الحمدللہ رب العالمین۔ جب ظالم حکومتیں ختم ہو جاتی ہیں، جب ظالموں کو اللہ تعالی ان کے گناہوں کی سزا دے دیتے ہیں، ظالموں کو اللہ تباہ کر دیتے ہیں، تو مظلوموں سے اللہ کہتے ہیں کہ اب کہو الحمدللہ رب العالمین، شکر ہے اللہ کا جو رب العالمین ہے، جس نے ظالم قوموں کے ظلم سے بچا لیا ہمیں۔ اور قیامت کے دن بھی جب اللہ تعالیٰ ظالموں کو ان کے ظلم کی سزا دے دیں گے، مشرکوں کو، کافروں کو جہنم میں بھیج دیں گے، اہل جنت کو جہنم میں بھیج دیں گے، تو اللہ فرماتے ہیں وَقُضِیَ بَیْنَهُمُ الْحَقُّ وَقِیلَ الْحَمْدُلِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِینَ۔ قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ فیصلہ فرما دیں گے، ظالموں کو ظلم کی سزا مل جائے گی اور نیک لوگوں کو ان کی نیکی کا بدلہ مل جائے گا۔ وَقِیلَ الْحَمْدُلِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِینَ، اس وقت کہا جائے گا شکر ہے اللہ کا جو رب العالمین ہے، اس نے ظالموں کو ظلم کی سزا دے دی اور نیک لوگوں کو نیکی کا بدلہ دے دیا۔ آگے پھر اللہ تعالیٰ نے انسان کی ذات سے ہی اور مثالیں دی ہیں، اور مزے کی بات یہ ہے، ایسا اللہ تعالیٰ کا انداز خوبصورت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے بیان تو یہ فرمایا کہ میں نشانی نہیں دکھاؤں گا، نشانی وہ نہیں دکھاؤں گا جس کا مطالبہ تم کر رہے ہو، جس طرح کی نشانی تم چاہتے ہو وہ نشانی نہیں دکھاؤں گا، لیکن ویسے نشانیوں کی نشاندہی اللہ نے فرمائی ہے، اس لیے کہ اللہ کی ذات تو ہادی ہے، اللہ تو ہدایت دینا چاہتے ہیں۔ بے شمار نشانیوں کی اللہ نے نشاندہی فرما دی، یہ بھی نشانی تمہارے پاس، یہ بھی نشانی تمہارے پاس، یہ نشانی تمہاری ذات میں۔ اور پھر آگے اللہ تعالیٰ نے انسان کی ذات سے ہی 2-3 نشانیوں کی نشاندہی فرمائی۔ قل اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہو، ارأیتم، کبھی تم نے غور و فکر کیا؟ معاملہ سارا غور و فکر کرنے کا ہے۔ جو لوگ ڈنگروں کی طرح، جانوروں کی طرح، بھینس اور گدھے کی طرح زندگی بسر کرتے ہیں، نہ قرآن پڑھا، نہ اللہ کے رسول کی حدیث پڑھی، نہ سنت پڑھی، نہ سیرت پڑھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور ایک عقیدہ بنا لیا، ساری زندگی اس پہ گزار دی، غور و فکر نہیں کیا۔ قرآن تو بار بار غور و فکر کی دعوت دیتا ہے، تدبر کی دعوت دیتا ہے۔ قل ارأیتم، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو، کبھی تم نے غور کیا، کبھی تم نے تدبر کیا، ان اخذ اللہ سمعکم، اگر تو اللہ تعالیٰ چھین لے تم سے تمہارے کان، اگر اللہ تعالیٰ تمہاری سماعت چھین لے، وابصارکم، اور تمہاری آنکھیں چھین لے، تمہاری بصارت ختم کر ڈالے، وختم علی قلوبکم، اور تمہارے دلوں پہ مہر لگا دے، من الہ غیر اللہ، اللہ کے علاوہ کون ہے، یاتیکم بہی، جو تمہیں کان دے دے، جو تمہیں آنکھیں دے دے، جو تمہیں دل دے دے۔ فرمایا کہ بھی تم نے اس کان پہ غور و فکر کیا ہے؟ سبحان اللہ، قرآن نہ پڑھے تو کس کو پتا ہے کہ یہ بھی غور و فکر کرنے والی چیزیں ہیں۔ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن کی نعمت دی ہے اور ہم قرآن پڑھتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ایک ایک بات کی طرف توجہ دلائی۔ جس طرح انسان اپنے بچے کو تعلیم تربیت دیتے ہوئے، چھوٹا بچہ ہوتا ہے 4 سال کا، 5 سال کا بچہ، اس کو ابتدا سے بتاتا ہے ساری چیزیں، بیٹا اس کو قلم کہتے ہیں، اس کو پینسل کہتے ہیں، اس کو ربڑ کہتے ہیں، اس کو سلیٹ کہتے ہیں، اس کو تختی کہتے ہیں، اس کو کاپی کہتے ہیں، اس کو کتاب کہتے ہیں، بیٹا یہ اس کام آتی ہے، یہ اس کام آتی ہے، یہ اس کام آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے چھوٹی چھوٹی باتیں جو ہیں ہمیں بتائی ہیں، جتلائی ہیں، یہ بھی میں نے تمہیں دیا، یہ بھی میں نے تمہیں دیا، یہ بھی میں نے تمہیں دیا۔ کسی پیر نے، کسی حضرت صاحب نے نہ دیا ہے نہ لے سکتا ہے۔
جو خود مرنے والا ہے، جو خود قبر میں جانے والا ہے، وہ کسی دوسرے کو کیا دے سکتا ہے؟ فرمایا یہ کان، تم غور کرو اس کان پہ، گوشت کا لوتھڑا ہے، گوشت کا ٹکڑا ہے، اور اس کے اندر ایسا پردہ بنایا ہے جس پردے کے ساتھ آواز کی لہریں جا کے ٹکراتی ہیں، آواز کی لہریں ہیں جو ٹکراتی ہیں، اور وہ آواز کی لہریں جو ہے کہاں پہنچتی ہیں؟ دماغ تک پہنچتی ہیں۔ دماغ جو ہے وہ فوراً جو بات سنتا ہے انسان، دماغ تک جاتی ہے، فوراً اس کا پھر جواب دیتا ہے دوسرے آدمی کو، عبد الرحیم ادھر آؤ۔ عبد الرحیم نے سن لیا، عبد الرحیم کی وہ جو آواز کان کے پردے تک آوازیں لہریں پہنچی تھیں وہ فوراً منتقل ہوئی دماغ پہ۔ دماغ نے حکم دیا کہ تم زبان سے بولو اور اس کا جواب دو کہ ہاں بھائی میں آ رہا ہوں۔ فرمایا کبھی تم نے غور کیا اس کان پہ؟ یہ کان ہے کیا چیز؟ کان ایک گوشت کا ٹکڑا ہی ہے جس میں سماعت کس نے پیدا کی ہے۔ اور جب انسان چھوٹی عمر ہوتی ہے، انسان بیمار ہوتا ہے، انسان کو تکلیف آتی ہے، ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، ڈاکٹر اس کا علاج کرتا ہے، اس کی دوائی دے دیتا ہے، انسان اچھا بھلا ہو جاتا ہے۔ لیکن جب انسان 70 سال یا 80 سال کی عمر کو پہنچتا ہے اور جا کے ڈاکٹر سے کہتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب میرے کان میں آواز نہیں آ رہی، میں سن نہیں رہا، میری آنکھوں میں نظر نہیں آ رہا، ڈاکٹر کہتا ہے کہ میاں جی یہ تمہاری عمر 70-80 سال کی ہوگی، اب اس کا علاج نہیں ہے، یہ اللہ نے واپس لے لیا۔ اب یہ کوئی دے نہیں سکتا، نہ ڈاکٹر دے سکتا ہے، نہ دوائی دے سکتی ہے، نہ کوئی حضرت صاحب دے سکتے ہیں، نہ پیر صاحب دے سکتے ہیں، جس کی تھی اس نے لے لی۔ فرمایا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ انہیں کہیں ارأیتم ان ھذا اللہ سمعکم، اگر تو اللہ تعالیٰ تم غور کرو اس کان پہ جو گوشت کا ایک ٹکڑا ہی ہے دوسرے ٹکڑوں کی طرح، کس طرح یہ سنتا ہے، اللہ نے کس طرح سماعت کی قوت پیدا کی ہے اس میں۔ اگر اللہ تعالیٰ یہی سماعت کی قوت تم سے چھین لے، فرمایا وابصارکم، اور ذرا غور کرو اپنی آنکھوں پہ، غور کرو اپنی آنکھوں پہ۔ آنکھوں کی حفاظت کے لیے کس طرح اللہ تعالیٰ نے اوپر وائپر لگائے ہوئے ہیں، اور یہ وائپر جو ہیں یہ 1 منٹ میں کتنی دفعہ صفائی کرتے ہیں آنکھ کی، اور جب یہ حرکت نہ کر سکیں انسان کہتا ہے جی میری آنکھوں میں سخت تکلیف ہو گئی، ڈاکٹر صاحب کوئی ڈراپس ایسے دیں کہ یہ حرکت کریں، یہ صفائی کریں۔ آنسو جو ہے اللہ کی رحمت ہے، آنسو نکلتے ہیں تو آنکھوں کی دھلائی ہو جاتی ہے، آنسو نہ نکلے تو ڈاکٹر کہتے ہیں یہ ڈراپس ڈالیں تاکہ آپ کو آنسو آئیں۔ جو قانون فطرت اللہ نے بنایا ہے، اور اب تو پہلے تو صرف فنگر پرنٹ سے مجرموں کو پکڑتے تھے، اب ایسی اللہ تعالیٰ نے آنکھیں جو ہیں دیکھیں کتنی ارب تعداد میں اللہ نے پیدا کیے انسان، اور کوئی 2 انسان ایسے نہیں جن کی آنکھیں آپس میں ملتی، کروڑ انسان دنیا میں موجود ہیں، ایسی تخلیق ہے کسی کی؟ ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھو ام خلقوا من غیر شیء، کیا یہ کسی کے بغیر پیدا ہو گیا تھے؟ کیا کسی کے حکم کے بغیر پیدا ہوئے؟ کسی کے امر کے بغیر پیدا ہوئے؟ کیا اللہ کے بغیر پیدا ہو گیا علی حجویری؟ اللہ کے بغیر حکم کے بغیر پیدا ہو گیا عبد القادر جیلانی؟ ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون، یا یہ خالق اپنے خود ہیں؟ اللہ نے تو ایسا جھنجھوڑا ہے، بار بار اللہ پوچھتے ہیں کہ جو میرے شریک ہیں جن کو سمجھتے ہو کہ میں نے کچھ دیا ہے انہیں، بتائیں مجھے وہ ام خلقوا من غیر شیء، کیا وہ میرے حکم کے بغیر پیدا ہوئے؟ ام هم الخالقون، یا از خود پیدا ہو گئے؟ ام خلق السماوات والارض، یا انہوں نے آسمان پیدا کیا ہے، یا انہوں نے زمین پیدا کی ہے؟ ہر کوئی تو انسان کو بات جو ہے وہ دماغ میں ڈالنی چاہیے۔ ہمارے جو مشکل کشا ہیں، حاجت روا ہیں، جن کی نظریں نیازیں دیتے ہیں، جنہیں سمجھتے ہیں کہ یہ یحیی و یمیت ہیں، کچھ تو کیا ہوتا انہوں نے۔ اللہ فرماتے ہیں کیا آسمان بنایا انہوں نے؟ کیا کوئی زمین بنائی انہوں نے؟ کیا کوئی درخت بنایا انہوں نے؟ کیا کوئی سمندر یا پہاڑ بنایا انہوں نے؟
فرمایا بل لا یوقنون، اصل بات یہ ہے کہ ان کو اللہ تعالیٰ کی ذات پہ، اللہ کی صفات پہ، اللہ کی توحید پہ یقین نہیں۔ شیطان نے شرک کو خوشنما بنا دیا کہ ہاں یہ بھی حضرت صاحب کر سکتے ہیں، حضرت صاحب یہ بھی کر سکتے ہیں، ذرا آپ ان کی بیعت تو کر کے دیکھیں، حضرت کے پاس بڑا کچھ ہے۔ اللہ کہتا ہے کچھ بھی نہیں دیا میں جب چھین لیتا ہوں، اللہ فرماتے ہیں مجھے بتاؤ کون ہے جو تمہیں دے واپس یہ۔ میں تمہاری سماعت چھین لیتا ہوں، تمہاری بصارت چھین لیتا ہوں، تمہارے دلوں پہ مہر لگا دیتا ہوں، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت سلب کر لیتا ہوں، تمہاری یادداشت ختم کر دیتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا کہ بتاؤ میرے علاوہ کون ہے جو تمہیں کان دے دے، جو تمہیں سماعت دے دے، جو تمہیں بصارت دے دے، جو تمہاری میموری بحال کر دے، جو تمہارا دل واپس کر دے۔ سوال کا مطلب یہ ہے کہ کوئی نہیں جو تمہیں یہ چیزیں دے سکے۔ نہ تمہیں کوئی دل دے سکتا ہے، نہ کان دے سکتا ہے، نہ آنکھیں، نہ ہاتھ، نہ پاؤں، نہ سار، نہ پیٹ، نہ جگر، نہ دل، کچھ بھی نہیں کوئی دے سکتا۔ مکمل طور پہ اللہ نے نفی کی کہ یہ میری دی ہوئی ہے، اور جب میں چھین لیتا ہوں تو کوئی دوسرا دینے والا نہیں ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کی اتنی وضاحت کے بعد بھی اگر انسان یہ کہتا رہے نہیں جی نہیں بڑا کچھ ملتا ہے، نہیں جی نہیں اللہ نے دیا ہوا ہے انہیں، اور اللہ کہے کہ میں نے کچھ نہیں دیا انہیں، فرمایا کہ من الہ غیر اللہ یاتیکم بہی، کون ہے میرے علاوہ جو ان کو یہ چیزیں واپس لا کے دے۔ انظر کیف نصرف الآیات، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ذرا غور کریں، کیف نصرف الآیات، ہم اپنی نشانیاں کس طرح بدل بدل کے بتاتے ہیں انہیں، کس طرح ہم سمجھاتے ہیں انہیں، کبھی گائے کی مثال سے، کبھی چونٹی کی مثال سے، کبھی مکھی کی مثال سے، شہد کی مکھی کی مثال سے، کبھی ان کے کانوں کی مثال سے، کبھی آنکھوں کی مثال سے، کبھی دل کی مثال سے، کبھی ان کی زندگی اور موت کے خیال سے۔ فرمایا کہ بار بار ہم بدل بدل کے ان کو سمجھاتے ہیں، شاید اس طرح سمجھ جائیں، شاید اس طرح سمجھ جائیں، شاید اس طرح سمجھ لیں، شاید اس طرح سمجھ لیں۔ ثم ہم یصدفون، لیکن شرک ان کا ایسی گھٹی میں پڑا ہوا ہے کہ پھر بھی یہ سمجھتے نہیں، پھر بھی منہ موڑتے ہیں۔ اس کے باوجود، یہ ساری باتیں سمجھانے کے باوجود یہ توحید سے منہ موڑنے والے ہیں، توحید کو سمجھنے والے نہیں۔ اور عجیب بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بڑی انسان کی فطرت کی باتیں بتائی ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں کہ جب غیروں کا ذکر کیا جاتا ہے، میرے شریکوں کا ذکر کیا جاتا ہے تو چہرے کھل اٹھتے ہیں، واہ جی واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، عبد القادر جیلانی کی کیا بات، علی حجویری کی کیا بات ہے۔ جب میرے شریکوں کا ذکر ہوتا ہے تو چہرے کھل اٹھتے ہیں، اور جب ایک اللہ کا ذکر ہوتا ہے تو پھر وہی بات ہے۔ پنڈی میں مولانا غلام اللہ راول پنڈی کے تھے، اللہ تعالیٰ ان پہ رحمت کرے، کروڑ کروڑ رحمت کرے۔ توحید کا بڑی دعوت دی انہوں نے، توحید کے لیے بڑا کام کیا اس آدمی نے۔ وہ اپنی تقریر میں کہا کرتے تھے، مولوی جی جو تسی بات کہتے ہو وہ تو صحیح ہے، باتیں سچی ہیں تمہاری، پر دل نہیں مننا۔ باتیں تمہاری صحیح ہیں پر کیا کریں، دل مانتا نہیں ہے، دل میں شرک ایسا گھسا ہوا ہے، ایسا جمع ہوا ہے کہ دل سے وہ بات نکلتی نہیں پیروں والی۔ حضرت صاحب والی اور مشرکوں والی اور وہ نظر و نیاز والی، یارویں والی، بارہویں والی، تیرہویں والی، ایسی بات گھسی ہوئی ہے وہ نکلتی نہیں ہے، اور اللہ یہی نکالنا چاہتے ہیں۔ فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم دیکھو ہم کس کس طریقے سے ان کو باتیں سمجھاتے ہیں، کس کس طریقے سے مثالیں دیتے ہیں ان کے سامنے، لیکن اس کے باوجود بھی یہ توحید سے منہ موڑتے ہیں، میری معرفت سے منہ موڑتے ہیں۔ سبحان ربک رب العزت۔ زیادہ بھائیوں نے دعا کی درخواست کی ہے۔ ایک بھائی نے لکھا ہے وہ بیمار ہیں، اللہ تعالیٰ نے شفا اور کاملہ عطا فرمائے۔ ایک بھائی نے لکھا ہے کیونکہ والد صاحب اور والدہ بیمار ہیں، اللہ شفا اور کاملہ عطا فرمائے انہیں۔ ایک بھائی نے لکھا ہے کہ انہوں نے تیاری شروع کی ہے، دعا فرمائے اللہ انہیں برکت عطا فرمائے۔ فجر کی نماز کے بعد عشاء کے وقت تک مسجد میں بیٹھنا اور عشاء کے وقت نماز پڑھنا، عشاء کے وقت کتنی دیر بعد نماز عشاء ادا کرنی چاہیے؟ بہت بڑا اجر و ثواب ہے اس کے لیے جو آدمی نماز فجر کے بعد عشاء تک بیٹھا رہے، حج اور عمرے کا ثواب ہے اس کے لیے انشاءاللہ۔
اور اشراق جو ہے یہ سورج نکلنے کے بعد 15 یا 20 منٹ انتظار کر کے نماز پڑھنی چاہیے. عموماً ڈائریوں میں جو ٹائم لکھا ہوتا ہے وہ شاید طلوع کا ہے، اس ٹائم سے 15 منٹ یا 20 منٹ بعد میں نماز ادا کرنی چاہیے انشاءاللہ. اللہ کا شکر ادا کریں تو کیا 2 رکعت نماز ادا کریں. شکر جو ہے یہ دونوں طرح سے کرنا واجب ہے. قولی شکر ادا کرنا بھی واجب ہے، عملی شکر ادا کرنا بھی واجب ہے. قولی شکر یہ ہے کہ انسان ہر موقع کی دعا پڑھتا رہے، لباس پہننے کی، مسجد میں دانے کی، گھر میں داخل ہونے کی، گھر سے نکلنے کی، کھانے کی، پینے کی، جتنی بھی دعائیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہیں، ان ساری دعاؤں کا اہتمام کرنا یہ اللہ تعالیٰ کا زبانی شکر ہے. اللہ تعالیٰ عملی شکر یہ ہے کہ انسان اپنی عملی زندگی میں اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت اور فرما برداری کرے. صحیح شکر تو یہ ہے، لیکن اس کے علاوہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قولی شکر میں افضل شکر الحمدللہ کہنا، فوری طور پہ کوئی اچھی بات دیکھ کے یا اچھی نعمت حاصل کر کے فوری طور پہ الحمدللہ یہ کہنا چاہیے، اس سے اللہ کا شکر ادا ہوتا ہے. اور ویسے انسان کو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا قولی شکر اور عملی شکر جو ہے وہ ادا کرنے کا اہتمام پوری زندگی میں کرنا چاہیے. ویسے سجدہ شکر بھی ثابت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. سجدہ شکر جو ہے وہ بھی ثابت ہے. کوئی خاص نعمت انسان کو حاصل ہو، کوئی انسان کی دعا قبول ہو جائے اور کوئی خوشی دیکھے تو اس کے نتیجے میں اگر کوئی سجدہ شکر کرنا چاہے تو انشاءاللہ وہ بھی جائے. سکرات کی حالت میں اگر کوئی اس وقت سورہ یاسین پڑھے یا سورہ بقرہ، جو حکم ہے وہ یہ ہے کہ جب انسان فوت ہونے لگا ہو تو اس کے پاس بیٹھ کے کلمہ پڑھو تاکہ اس کی زبان سے بھی کلمہ نکلے. سورہ یاسین یا سورہ بقرہ وغیرہ پڑھنے کی جو احادیث ہیں وہ ضعیف ہیں، اس لیے یہ بڑا ایک انسان کے لیے نازک اور کٹھن وقت ہوتا ہے. اس وقت وہی کریں جو اللہ کے رسول نے حکم دیا. اگر وطر کی نماز رہ جائے تو کب اور کیسے پڑھنی چاہیے؟ وطر کی نماز رہ جائے تو سورج طلوع ہونے کے بعد جس وقت اشراق پڑھی جاتی ہے اس وقت انسان وطر کی نماز ادا کر سکتا ہے. بھائی نے لکھا ہے کہ ان کی شادی ہونے والی ہے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اچھی اور صالح رفیقہ عطا فرمائے انہیں. میرا بچہ بیمار رہتا ہے، اللہ تعالیٰ شفا عاجلہ اور کاملہ عطا فرمائے. اور ایک بھائی نے لکھا ہے کہ بے روزگاری کی وجہ سے پریشان ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی پریشانی دور فرمائے، رزق حلال کے دروازے کھولے ان کے لیے. لیکن یہ سارے مسائل جتنے بھی ہیں نا، میں نے جیسے گزارش کی، اللہ تعالیٰ نے خود راستے تو رکھے ہوئے ہیں ان کے. جتنی پریشانی انسان اٹھاتا ہے ان مصائب سے، آزمائشوں سے، آلام سے، اس سے انسان تھوڑی سی ہمت کر کے اہتمام کرے تہجد کی نماز کا، اور انسان اللہ سے توبہ استغفار کرے، تھوڑا انسان روئے دھوئے اللہ کے آگے، تو اللہ کی ذات ایسی نہیں ہے کہ اللہ سنے نہ انسان. اللہ ہی دیتا ہے، اور اللہ فرماتا ہے کہ آتاکم من کل ما سألتموہ، آتاکم من کل ما سألتموہ. سورہ ابراہیم کی آخری صفحے سے پہلے صفحے کی آیت ہے، یہ بالکل اوپر ہی ہے پہلی لائن میں. اللہ تعالیٰ تمہیں ہر وہ چیز دیتا ہے جو تم اس سے مانگتے ہو، لیکن کثر ہمارے مانگنے میں رہتی ہے. کثر ہمارے مانگنے میں رہتی ہے. ہمارے والد صاحب کے استاد صاحب تھے مولانا عطا اللہ حنیف، میں نے ایک دفعہ ان سے گزارش کی کہ میرے لیے دعا کریں، امتحان دیا ہے میں نے BSc کا، اللہ مجھے کامیاب کرے. کہنے لگے کہ دعا کے لیے اللہ کے گلے پڑ جانا چاہیے، اللہ کے گلے پڑ جاؤ دعا کرتے ہوئے. لفظ جو ہے یہ اتنا اچھا تو نہیں ہے، یعنی لگتا تو ثقیل سا لفظ ہے، لیکن اس کا مفہوم یہی ہے کہ انسان دعا کرنے کا حق ادا کرے، اور پھر انسان اللہ تعالیٰ پہ پورا یقین رکھے کہ اللہ تعالیٰ میری دعا قبول فرمائے گا. اور اللہ تعالیٰ دعا قبول فرماتے ہیں. کام سے اگر جدہ جانا ہے لیکن عمرہ کی نیت بھی ہے مگر بعد میں، تو اس کے بارے میں بتائیں احرام کی شکل کیا ہوگی. جیسی انسان کی نیت ہے اس کے مطابق انسان کام کرے. اگر نیت ہی یہ ہے کہ میں نے پہلے جا کے وہاں اپنا کام کرنا ہے پھر عمرہ کروں گا، تو انشاءاللہ
اس کی رخصت ہے کہ انسان اپنا کام ہی کرے پہلے جا کے، اور پھر جدہ میں یا جہاں کہیں بھی ہے اپنا احرام باندھ کے عمرہ ادا کر لے۔ واللہ اعلم بالصواب۔ جب اللہ تعالیٰ کسی نافرمان کے لیے ہر چیز کے دروازے کھول دیتے ہیں اور وہ ہو نافرمان، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہی ہے جب انسان گناہ بھی کر رہا ہو اور اللہ کی نعمتیں بھی مل رہی ہوں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی پکڑ آنے والی ہے۔ یہ علامت ہے اس بات کی، جب انسان گناہ بھی کر رہا ہو اور اللہ کی نعمتیں بھی مل رہی ہوں تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ وہ انتظار کرے اللہ کی پکڑ کا۔ اگر وہ معافی نہیں مانگتا تو پھر یہ اللہ کی پکڑ کی علامت ہے۔ اور علماء جو ہیں اس کیفیت سے کانپ جاتے تھے ڈرتے ہوئے۔ اسے عربی کی اصطلاح میں استدراج کہا جاتا ہے۔ اللہ کی پکڑ آہستہ آہستہ ڈھیلے ڈھیلے آتی ہے، انسان کو پتہ نہیں چلتا کہ میں اللہ کی پکڑ میں آ رہا ہوں۔ ان ربک لبالمرصاد، اللہ گھات لگائے ہوئے ہیں۔ یہ گھات ہے اللہ تعالیٰ کی۔ اللہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ آدمی کو میں نے نعمتیں بھی کتنی دے رکھی ہیں اور یہ میری نافرمانی بھی کس درجے کی کرتا چلا جا رہا ہے۔ اللہ ڈھیل دیتے جاتے ہیں اس کو، لیکن یہ ڈھیل ہے عذاب کے لیے، سزا کے لیے۔ نیا سال مبارک کہنا کیا جائز ہے؟ ان سارے معاملات میں اللہ اور اللہ کے رسول سے پوچھیں کہ کیا کرنا ہے۔ جب نیا چاند چڑھے، خواہ وہ محرم کا ہو یا باقی 11 مہینوں کا ہو، جو دعا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہے وہ دعا پڑھیں، انشاءاللہ خیر و برکت ہی رہے گی۔ اللہم احلہ علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام ربی و ربک اللہ۔ یہ جو خوش آمدید اور مبارک اور یہ وہ ساری باتیں جو ہیں، ان کی بجائے وہ کام کریں جو اللہ کے رسول نے بتایا ہے، انشاءاللہ اس میں خیر ہی خیر ہوگی۔ کیا عورت مسجد میں اعتکاف پر بیٹھ سکتی ہے یا گھر میں بیٹھنا افضل ہے؟ عورت کے لیے بھی مرد کے لیے بھی مسنون یہی ہے کہ اعتکاف مسجد میں کریں۔ کیا عورتیں اجتماعی طور پر مسجد میں عید کی نماز اور جمعہ کی نماز مردوں کے پڑھنے کے بعد علیحدہ پڑھ سکتی ہیں؟ اگر صورتحال ایسی ہے کہ علیحدہ پڑھنے کی کوئی اہتمام ہے تو حرج نہیں ہے۔ اگر عورتوں میں کوئی عالمہ ہے، کوئی امامت کرانے والی، خطبہ دینے والی ہے تو انشاءاللہ حرج نہیں، لیکن اگر وہ مردوں کے ساتھ پڑھ لیں تو یہ بھی بالکل جائز صورت ہے۔ وقت بھی زیادہ ہو گیا ہے اور بھائی کے سوال جو ہیں یہ مجھے ان میں زیادہ دلچسپی نہیں ہے۔ فضائل اعمال میں حکایت صحابہ کے باب میں لکھا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بول و براز طاہر ہے۔ اگر ہو تو کیا فائدہ آپ کو، اور اگر نہ ہو تو کیا نقصان ہے آپ کا؟ ایسے باتوں کی بحث میں نہ پڑیں، اپنا دین اور ایمان بچائیں، اپنے نیک اعمال ضائع نہ کریں، ان لڑائی جھگڑوں میں پڑھ کے اپنا وقت برباد نہ کریں۔ اس مسئلے کی تحقیق کے بجائے کوئی دعا سیکھ لیں، کوئی قرآن کی آیت حفظ کر لیں، کسی کو نیکی کی نصیحت کر دیں، وہ زیادہ اچھا ہے ان مسائل میں پڑھنے کی وجہ سے۔ آج تک یہ مسئلے 1400 سال ہو گئے، آج تک یہ مسئلہ حل ہوا ہے؟ کیوں ایسی چیزوں میں پڑھتے ہیں جس کا انسان کی ہدایت سے تعلق نہیں ہے؟ اگر کسی چیز میں ہدایت ہے تو ٹھیک ہے، اس کی تحقیق کریں، لیکن یہ چیزیں ایسی ہیں کہ سوائے لڑائی جھگڑے کے حاصل کچھ بھی نہیں ہے اس کا۔ اور دوسری بات وہی ہے کہ طاہر القادری نے ڈنمارک میں وعظ کرتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر میں زندہ ہے، ان کو درود و سلام ڈائریکٹ پہنچتا ہے۔ قرآن سنت کی روشنی میں بتایا جائے، یہ بھی مسئلہ ایسا ہے جس پہ بہت زیادہ اختلاف ہے۔ گاہے بگاہے میں اپنے دروس میں اس کی وضاحت بھی کرتا رہتا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات کے بارے میں جتنا کچھ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے اس پہ ہمارا ایمان ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بتائی ہے کہ تمہارا درود میرے سامنے پیش کیا جاتا ہے اور میں اس کا جواب دیتا ہوں، ہم اس پہ ایمان رکھتے ہیں۔ لیکن اس سے آگے خود ثابت کرنا کہ چونکہ ایسا ہوتا ہے لہٰذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہے، یہ ہم نہیں کرتے۔ وہ کیسے پیش کیا جاتا ہے، جواب کیسے دیتے ہیں، اللہ جانے، اللہ کا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ ہے یہ، اس میں ہمیں دخل دینے کی ضرورت نہیں۔ یا پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے امت کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں جمعرات کو یا سوموار کو،
سوموار کا دن ہے شاید، اور اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میں یہ پسند کرتا ہوں کہ جب میرے نامہ اعمال اللہ کے حضور پیش کیا جائے تو میں روزے سے ہوں۔ اب جو چیز کرنے والی ہے وہ تو یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سوموار کے دن کا روزہ پسند کیا، یہ روزہ رکھتے رہیں انشاءاللہ اجر و ثواب ہے۔ اب یہ کیسے ہوتا ہے یہ تو اسے پتا ہے جو کرنے والا ہے۔ جب شہیدوں کے بارے میں اللہ نے فرمایا لا تعشرون، ان کی زندگی برزخ کی تم نہیں سمجھ سکتے، تو کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو ہم سمجھ سکیں گے؟ ایسی باتوں میں اور ایسے جو لوگ کرتے ہیں یا مسلمانوں کو ان مسائل میں الجھاتے ہیں، میرے حساب سے وہ بھی غلط کرتے ہیں، زیادتی کرتے ہیں۔ مسلمانوں کو ان چیزوں سے کیا لیکن بات یہ ہے اصل میں ان کا ایک اپنا راستہ کھلتا ہے جب یہ ثابت ہو جائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہے، پھر ان کے بزرگ اور اولیاء بھی زندہ ہو جاتے ہیں۔ جب بزرگ اور اولیاء زندہ ہو جاتے ہیں تو ان سے جا کے دعائیں کروانا، انہیں پکارنا، ان کی نظر نیازیں دینا، چڑھاوے چڑھانا، وہ سارا راستہ نکلتا ہے یہیں سے۔ اس لیے ان کی تو مجبوری ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو زندہ ثابت کرنا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اپنے بزرگوں کو زندہ ثابت کرنا ان کی مجبوری ہے۔ لیکن جو صحیح عقیدہ ہے وہ یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی برزخی زندگی کے بارے میں ہمیں علم نہیں دیا گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے عرش کے قریب ترین سب سے اعلیٰ افضل مقام پہ ان کی روح مبارک ہے، اور جسم مبارک ان کا قبر میں ہے، اور اسی طرح باقی سارے جو فوت ہو چکے ہیں ان کے جسم جو ہے وہ قبر میں ہیں، اور روح اپنی اپنی جگہ پہ ہے۔ اور انبیاء کے اجسام کو قیامت تک مٹی نہیں کھائے گی۔ انبیاء کے بعد صحابہ کرام کا معاملہ ہے۔ صحابہ کرام میں سے بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر جو تھی 46 سال کے بعد ضرورت پیش آئی وہاں اس کی مرمت کی، تو حضرت عمر کا پاؤں دیکھا گیا بالکل سلامت تھا، جس کا مطلب یہ ہے کہ صحابہ کرام میں سے جس کا اللہ چاہے گا سلامت رکھے گا، اور جس کا چاہے گا مٹی کھا جائے گی۔ باقی عام مسلمانوں کا معاملہ یہی ہے کہ ان کا جسم مٹی کھا جائے گا الا من شاء اللہ۔